إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی، اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مکنونہ کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 54 کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ انسان کی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ ذاتی مشاہدہ کرتا رہے، ہر چیز میں تجربہ کرے، ہر چیز میں غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا۔ دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جو بہت آسان ہے، کسی ایک کامیاب انسان یا کسی ایک اچھے انسان کو آپ فالو کرتے رہیں، ان کی بات مانتے رہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے پوری زندگی گزارتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا جائے، دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرے اس کی، اور آخرت میں بھی اس کو اچھی زندگی میسر ہو۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ تجربے کرتا ہے، اور کوئی تجربہ اس کا کبھی کامیاب ہوا، کبھی ناکام وہ ہو گیا، ٹھوکریں کھاتا ہے، نئی جو پریشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں ان کو وہ فیس کرتا ہے، ان کا وہ مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، اور حقیقی خالق کا جب اسے علم ہوتا ہے، جب وہ جان جاتا ہے کہ یہ کائنات کا مالک اور خالق اور رازق، اس کا پالنہار اور دنیا و آخرت کی کامیابی کس چیز میں مضمر ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں،
اللہ رب العالمین کی جب وہ معرفت کر پاتا ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے۔ ایک تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے لوگوں کا، اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میری جوانی کے وقت مجھے اسلام سے لوگ مانوس کرا دیتے، یا مجھے اللہ رب العالمین اس وقت ہدایت دے دیتا جب میں ٹھوکریں کھا رہا تھا، ایک اللہ کو جان نہیں پا رہا تھا، تجربات پہ تجربات کر رہا تھا اور ٹھوکریں کھا رہا تھا اور مشاہدے کر رہا تھا۔ اور ایک ہم آپ کی زندگی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی ہے کہ ہم کو ٹھوکر نہیں کھانی، ہمارا نصب العین فکس ہے، ہمارا مقصد ہم کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کس کی اتباع کرنی ہے، ہم جانتے ہیں کس کو فالو کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کس کی بات مان کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ہم دنیا میں گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی گزار سکتے ہیں۔ سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، قلبی راحت کی زندگی ہم دنیا میں بھی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی گزار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اسلام دے دیا۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ جب کوئی چیز فری میں ملتی ہے تو اس کی قدر انسان کم کرتا ہے۔ یہ ہم کو فری میں مل گئی، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ہم کو ٹھوکریں نہیں کھانی ہے، ہم کو ٹھوکر نہیں کھانا ہے، ہم کو اپنی عقل بھی نہیں لگانی ہے، ہم کو کوئی مشاہدہ بھی نہیں کرنا ہے، ہم کو کوئی تجربہ نہیں کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ ہم کو سب کچھ تیار ملا ہے، بس اس کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور سکون کی زندگی وہ بتا سکتا ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ مسلمان کی زندگی اگر سکون سے کٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریشانی اس کے پاس نہیں آ رہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے، ڈیفیکلٹیز کا سامنا انسان کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اطمینان سے اس کا سامنا کرنا یہ بھی سکون ہے۔ کسی کے سامنے ایک پریشانی آئی اور وہ گھبرا گیا اور وہ پریشان ہو گیا اور اپنا سکون اور چین اطمینان کھو دیا تو اس کی پریشانی اس پر اثر انداز ہو گئی، اس کی زندگی پر۔ لیکن پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو خیر اور شر کے فتنے سے آزمائیں گے۔ جب مسلمانوں کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہم کو جو دی ہے وہ اطمینان کے لیے نہیں، امتحان کے لیے دی ہے، تو اس امتحان میں بھی وہ امتحان آرام سے مطمئن ہو کر کے لکھے گا، بتائے گا، دے گا، امتحان کو اطمینان سے نپٹائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کسی کو ابھی آئی ایس کی وہ تیاری کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم کو آگے آئی ایس کا ایگزام دینا ہے، کسی کو پی سی ایس کوالیفائی کرنا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کو پی سی ایس کا ایگزام دینا ہے، تو وہ تیاری کر رہا ہے۔ تیاری کرنے میں پریشانیاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، کھانا پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، سب کچھ کرنا، اس کے ساتھ تیاری کرنی، لیکن اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایگزام دینا ہے، اب وہ بے اطمینان ہو جائے، سکون سے تیاری بھی نہ کر پائے تو اس کا سکون جاتا رہے گا، اس کا امتحان بیکار ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو جو زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے اسلام سے بھری ہوئی، یہ ایک نعمت ہے، اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے ہم کو؟ آج جو میرے جمعے خطبے کا موضوع ہے وہ ہے مضبوط مومن اور کمزور مومن۔ ہم اور آپ قرآن حکیم کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تو ہم کو اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں سکون و اطمینان کی اور آخرت میں ابدی اور دائمی زندگی بہتر بنانے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی۔ جو میں نے سورہ نور کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا،
اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اس رسول کی بات مانو گے، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ گے، تہتدوا تو تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین اصول بتائے ہیں زندگی گزارنے کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 6774۔ اس کو آپ ایک بار ضرور یہاں سے جانے کے بعد بھی پڑھیے گا، بغور پڑھیے گا۔ سنیے، اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی ایک ایک بات کو لوگوں کو پہنچا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اصول بتائے ہیں کہ ہم دنیا میں کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی، مضبوط مومن بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، لیکن دونوں مومنوں کی زندگی میں بھلائی ہی بھلائی ہے، چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ مضبوط ہو، خیر ہے اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے مضبوط مومن۔ جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں تو پہلی بات جو ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہے کہ مضبوط مطلب پہلوان، مضبوط مطلب جسمانی قوت والا، طاقت والا۔ آج کل جم کا دور ہے اور باڈی بلڈنگ کا اکثر لوگ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو مطلب پرسنالٹی والا، بہترین، ایسا نہیں ہے۔ یہ مضبوطی جسمانی مضبوطی نہیں ہے، صحت بھی جسم بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، لیکن یہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ کوئی کسی کا جسم فولادی ہو تو وہ بہتر ہے، اللہ کے رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب ہے، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ مضبوط مومن اخلاقی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی، دین کی مضبوطی، اللہ اس کے رسول پر یقین کی مضبوطی، دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ اس کے رسول کی بات مان کر کے ہم پا سکتے، اس بات کی مضبوطی، ان ساری چیزوں میں جو مضبوط ہے وہ حقیقی مضبوط ہے، مومن ہے مضبوطی والا، مضبوط مومن ہے، قوی مومن ہے۔ اس کے بالمقابل کوئی مومن ہے جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے، ذرا سی بات پہ ڈر جاتا ہے، ڈیسیزن نہیں لے پاتا ہے، گھبرا جاتا ہے تھوڑی پریشانی میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مومن ہی نہیں، بلکہ مومن تو ہے، وہ اس میں بھی خیر ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے مومن، اس کو وہ ڈرنے والا مومن راستہ بتاتا ہے کہ تم اتنا جو چل رہے ہو، تم یہ راستے سے جاؤ گے تو پچھتاؤ گے، ایک کام کرو، میرا دل یہ گھبرا رہا ہے جو، تو ایک کام کرو، یہ گلی پکڑ لو، تو اس پہ بھی خیر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ومن کلی خیر، ہر چیز میں خیر ہے، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ مضبوط مومن، جسمانی نہیں۔ کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ایک روایت ہے، جب ایک پیڑ پہ چڑھے وہ مسواک کے لیے، تو صحابہ نے دیکھا ان کی پتلی پتلی ٹانگیں، تو ہنسنے لگے کہ وہ پنڈلی دیکھی کتنی پتلی ہے ان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان کی پنڈلی دیکھ رہے ہو دبلی پتلی، اللہ کے ہاں ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی جسمانی کمزور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اصل کمزوری ایمان کی کمزوری ہے، اصل مضبوطی ایمان کی مضبوطی۔ تو کمزور مومن کے بالمقابل میں اللہ رب العالمین کو زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب مضبوط مومن ہے۔ کیوں؟ مضبوط مومن ہوگا
کیسے ہوگا آگے بتائیں گے. مضبوط مومن ہوگا تو وہ ڈیسیزن لے سکتا ہے, ذمہ داری سنبھال سکتا ہے, اپنی بات رکھ سکتا ہے. مضبوط اگر مومن ہوگا. کمزور مومن وہ گھبرانے والا, وہ ڈرنے والا, ایسے مومن اس میں بھی خیر ہے. کرنا کیا ہے, ان دونوں مومن کی بات کرنا کیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کامیابی کیسے ملے گی تم کو. احرص علی ما ینفعک. حریص آپ نے سنا ہوگا, حرص سنا ہوگا. حرص مانے ہوتا لالچ, کہ بہت لالچی انسان. احرص علی ما ینفعک, تم کو جو نفع چیز دیتی ہے, تمہارے لیے جو مفید ہے, اس کی تم طلب کرو, اس کو تم چاہو, اس کے لالچ میں پڑ جاؤ. پہلی چیز تو مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان. فائدے والی چیز اگر ہے, چاہے وہ ہمارا بزنس ہو, چاہے وہ ہمارا رشتے کا معاملہ ہو, چاہے وہ ہمارا کاروبار ہو, چاہے وہ ہماری جاب ہو, چاہے وہ ہمارے ایگزام ہو, چاہے وہ ہمارا دین ہو, ہم کو ہر چیز میں نفع معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نفع کیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی فضیلت ہم کو نہیں معلوم. ہم آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان کا روزہ رکھیں گے لیکن ہم کو اس کی فضیلت نہیں معلوم. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ہم کو اس کی فضیلت نہیں معلوم. جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اس میں ہمارا من نہیں لگے گا, ہمارے اندر حرص نہیں جگے گی. تو سب سے پہلے مومن کو یہ چاہیے کہ وہ جان لے کہ کس چیز کے کتنے فائدے ہیں, کتنا ثواب ہے, کتنی فضیلت ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا. جیسے پیسے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, پیسہ ہے تو رشتہ ہے, پیسہ ہے تو کاروبار ہے, پیسہ ہے تو عزت ہے. تو ہم کو نہیں بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے, کیونکہ پیسے کے فائدے, پیسے کے فوائد, پیسہ کتنا مفید ہے سب کو معلوم, اور سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ احرص علی ما ینفعک, جو تم کو نفع دینے والی چیز ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اس کی لالچ کرو, اس کی طلب کرو, اس کی چاہت تمہارے پاس ہونی چاہیے. ایک انسان کو دین کا کچھ فائدہ ہی نہیں معلوم ہے تو دین پہ عمل کرے گا نہیں کرے گا, اس کے پیچھے پڑے گا ہی نہیں, اس کے دل میں لالچ آئے گی ہی نہیں. جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس دین پہ چل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور جنت میں, آخرت میں جنت کی زندگی ملے گی, ابدی زندگی ملے گی, راحت بھری نعمتوں بھری زندگی ملے گی, تو وہ دین کی طرف آئے گا. جس چیز کے فائدے معلوم ہوں گے اس کی طرف آدمی, انسان, مسلمان دوڑے گا, لالچ کرے گا. جو فائدے کی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. تو پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فائدے مند کون چیز ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, واستعین باللہ. معلوم ہو گیا کہ یہ چیز فائدے کی ہے, اس کی طرف چاہت بڑی نگاہ سے, حرص کی لالچ سے ہم جا رہے ہیں. اب اللہ سے مدد چاہنی ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ چیز فائدے کی ہے, اس پر ہم تگودو کرنے لگے, اس کی جدوجہد کرنے لگے, اس کو پانے کے لیے ہم کوشش کرنے لگے. ہماری کوشش کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے, صرف اپنی کوشش ہی نہیں کرتے رہنے ہیں, ہم صرف کوشش ہی کرتے نہ رہیں بلکہ ہم اللہ سے مدد چاہیں. واستعین باللہ. اور اب جب تم نے کوشش کر لی ہے, وہ نفع بخش چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے کوشش کر رہے ہو, اس کے لیے تم لگے ہوئے ہو, دین کو سمجھ رہے ہو, پڑھ رہے ہو, اس پر عمل کر رہے ہو, تو اب کیا کرنا ہے, واستعین باللہ, اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. ولا تعجز. اور دیکھو تم کوشش میں فیل ہو سکتے ہو, پریشانیاں آ سکتی ہیں, دقتیں آ سکتی ہیں. ولا تعجز. دیکھو کمزور مت پڑ جانا, عاجز مت ہو جانا. عاجز پڑنا مطلب کسی چیز کو کیا لگتا ہے کامیابی ایک دن میں مل جاتی ہے. بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ارے حکومت دیکھیے ایسے ایسے لوگوں کی آ گئی, ایسا ایسا ہو گیا. ذرا محنت دیکھیے, ایک دن میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا. آپ نبی علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کی زندگی پڑھ لیجئے,
نبی ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے معجزات دے رکھے ہیں، دعائیں قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین، تو صرف مسجد بنا کر کے دعا کر دیتے اور کام ہو جاتا، کوشش نہ کرتے۔ مسجد بنائی، دعا کر دی، لوگ مسلمان ہو گئے، ایسا ہوا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی چاہیے، انبیاء کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب کو اٹھانی پڑیں گی اس دنیا میں، اور کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی ہے۔ 23 سال مسلسل محنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد جا کر کے فتح مکہ ہو۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا، جنگ احد میں کر دیتا، اور جو غزوات ہوئے اس میں کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کوشش کر رہے ہیں، کسی میں کامیاب ہوئے، کسی میں ناکام ہوئے، لیکن فتح مکہ کب ملی؟ تھوڑا سا ٹائم لگا، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، تو کوشش کرتے رہیں، اور اس کوشش کے ساتھ میں، اور ہماری کوشش صحیح ڈائریکشن میں، یہ نہیں کہ اپنی عقل لگا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے، نہیں، دین میں کوشش کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں دنیا میں، انسان جن کو اسلام کی نعمت نہیں ملی وہ کوشش کر رہے ہیں، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے اسلام ملتا ان کو، کہتے کاش کی یہ چیز پہلے مل جاتی ہم کو تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ آپ کو مل گئی ہے، آپ صحیح ڈائریکشن میں کوشش کریں گے، پازیٹیو، بالکل۔ بہت جگہ پہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَرْتَابَا، اور تم شک نہ کرو۔ دین ہے، دین میں شک کی گنجائش نہیں، جو ہے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ چیز حرام ہے، کلیئر ہے ہر چیز۔ اس سمت تم کو محنت کرنی ہے، اور محنت کرتے کرتے تم عاجز مت آ جانا، کمزور مت پڑ جانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور کمزور نہ پڑو، ہوا اکھاڑ دی جائے گی، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ بہت جگہ کہا اللہ رب العالمین، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ ایک دن میں کامیابی نہیں ملتی ہے، ایک دن میں کوئی ایسے بٹن دبایا آپ کا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا، آپ کوشش کریں گے، لیکن ہاں جب آپ کو دین مل چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بنیادی اور اہم تعلیمات مل چکی ہیں، تو پہلے جان لو کہ اس بزنس میں فائدہ ہے یا نہیں، اس پر ریسرچ کر لو، اس کے بعد وہ کام کرو۔ یہ تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں کامیاب ہونا تب بھی، وہ آخرت میں کامیاب ہونا تب بھی۔ آپ نے کوئی کاروبار سلیکٹ کیا اور کر ڈالا، دکان بیچ دی، مکان بیچ دیا، اس کے بعد کہیں انویسٹ کر دیا، اس کے بعد برباد ہو گئے۔ پہلے ریسرچ کیجئے کہ یہ ہمارے لیے کاروبار ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ جاب ہمارے لیے حلال ہے، اس میں کیا اس کا اسکوپ ہے، سب معلوم کیجئے، کوشش کرتے رہیے۔ ایک دن میں کامیاب کوئی انسان نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کامیاب نہیں ہوئے، ان سے بہترین شخصیت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی، قیامت تک نہ پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو مکہ میں پیدا کرتے، 40 سال بعد اعلان کر دیتے کہ بھائی آپ دین کا اعلان کر دیجیے اور دعا کر دیجیے، ہو گیا سب۔ ایسا نہیں، کوشش کرتے رہنا ہے، اور پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی، اس میں کمزور نہیں پڑنا، ولا تعجز، عاجز نہیں پڑنا ہے۔ یہ آپ کبھی من میں نہ لائیں کہ ایک بار میں نے کیا میں فیل ہو گیا، دوسری بار میں نے کیا میں فیل ہو گیا، کہتے نہیں میں نہیں کر سکتا، میرے بس کا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہنا، مسلسل کوشش کرتے رہنا، کنٹینیو کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین پھل دے گا، اس کا اثر دے گا، اس کا فائدہ ہوگا۔ صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی، کئی مرتبہ ناکام ہونے کے بعد میں اگر کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے، بالکل ناکام ہو جاتے ہو دنیا میں، تو تم کے کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا۔ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ جو ہے یہ میرا بزنس فیل ہو گیا، کامیاب نہیں ہو، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت پڑتا ہے تو کہتا ہے کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا۔ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ان کو دکھایا، ان کو دکھایا، ان کو دکھایا، ایک ڈاکٹر لکھنؤ کا صرف رہ گیا، یہ لکھنؤ جانا رہ گیا، کاش لکھنؤ لے کے چلے جاتے، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، ویسا کر لیا، کنتو پرنتو اسلام میں نہیں ہے، کنتو پرنتو اسلام میں نہیں ہے۔ میں نے اتنے سال یہاں برباد کر دیے، کاش کہ میں کہیں اور ہوتا، میرے والد نے کچھ نہیں کیا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں تو ویسا کرتا، ایسا نہیں تو ویسا کرتا۔ یہ ساری چیزیں تقدیر کے منافی ہیں، عقیدے کی خرابی ہے۔
کمزور عقیدے کی یہ بنیاد ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. زندگی بھر افسوس کرتا ہے انسان کہ کاش میں نے اپنے دادا کو لکھنؤ دکھوا لیا ہوتا تو شاید نہیں مرتے، شاید اتنی جلدی نہ مرتے. پھر وہ چیزیں سوچ سوچ کے کیا کرتا ہے، زندگی بھر اپنے اوپر افسوس کرتا ہے اور اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے کہ یہ میرا ڈیسیزن صحیح نہیں تھا، وہ ڈیسیزن صحیح نہیں تھا، کاش کہ میں نے یہ کر لیا ہوتا. کنتو پرنتو قضا یہ جو بولتے ہیں لوگ، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا تو یہ مصیبت پریشانی یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، جو کچھ کیا جو کچھ ہو چکا ہے پس پوچھ ڈالیے اور اس پر ایک تالا لگا دیجیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوا تھا. ایسا نہیں اس کو بعد میں سوچتے رہیں کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، میں نے وہ کر لیا ہوتا. کہہ دیجئے کیونکہ تقدیر پر ایمان یہی لانا. ہم کوشش کریں گے، صحیح سمت میں کوشش کریں گے، نفع جان کر کے اس کے پیچھے لگیں گے، ناکام ہوئے پھر کامیاب کی کوشش کریں گے، لگے رہیں گے، مسلسل کوشش کرتے رہیں گے. اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں یا ہم کو مصیبت و پریشانی ملتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا. کام کرنا پڑے گا، ورنہ ایک دن میں آپ کو سوچے کہ یہ بٹن دبایا اور دین پھیل گیا، یہ بٹن دبایا اور علم مل گیا، یہ بٹن دبایا اور وہ کاروبار چل گیا، یہ بٹن دبایا ہم نے IAS کلیئر کر لیا. ایسا نہیں ہوتا. کوشش کرنی پڑتی ہے، صحیح سمت میں کوشش کرنی پڑتی ہے، لگن اور محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کہیں کامیاب ہوتا ہے انسان دنیا میں. اور اس دنیا میں اگر ہم نے اسوہ نبوی اپنایا، حدیثوں پہ عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں وَإِن لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، ویسا ہو جاتا، کاش کہ ان کو دکھا لیتے، بہت سارے لوگ اسی میں زندگی گزار چکے ہیں، تو یہ عمل شیطان کا، یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے. مسلمان تالا لگا دیتا ہے اس بات پہ کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ چچا محترم ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جو آپ چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین زندگی کسی کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں. ان کی چاہت کو جب اللہ رب العالمین نے نہیں پورا کیا، کیا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا ایمان لے آئیں، نہیں لائے. اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی. تو چاہت اپنی ہم بتا دیں اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین چاہے گا تو پوری کرے گا. اسی پہ ایمان لانا ہے. یہی تقدیر ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے لیکن یہ نہیں ہوا، جس میں اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا متبع سنت بنائے. آمین. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہو، اے اللہ پریشانی کو دور کر دے. آمین. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں، اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کو سہیل پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب